أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جو ٹاپک اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ فقہ جعفریہ کے مطابق نماز مغرب اور افطار کا وقت، یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور اس پر جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس پر گفتگو کی جاتی ہے عموماً، اور یہ بات مورد بحث ہوتی ہے۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو میڈیا پہ افطار کے اوقات بتائے جاتے ہیں، اس میں فقہ جعفریہ کے مطابق جب بھی وقت بتایا جاتا ہے وہ 10 منٹ بعد کا بتایا جاتا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد اہل سنت کے وقت کے 10 منٹ بعد کا بتایا جاتا ہے، اور یہ کنسسٹنٹلی، چاہے ملک کا شمال ہو، گلگت بلتستان کا وقت بتایا جائے، چاہے جنوب کا وقت بتایا جائے، چاہے مشرق کا وقت بتایا جائے، چاہے مغرب کا وقت بتایا جائے، ایک سٹینڈرڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ 10 منٹ کا ڈفرنس ہر شہر کے سامنے پلس ایڈ کر کے وہ فقہ جعفریہ کا وقت بتاتے ہیں۔ تو اس میں گفتگو کرنے کی کافی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ بات مکتب تشیع میں شیعہ علماء کے نزدیک متفقہ ہے کہ 10 منٹ کا انتظار کیا جائے؟ اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا نظریات علماء میں رائج رہے ہیں، اور اس حوالے سے روایات کیا کہتی ہیں، احادیث میں کیا کہا گیا ہے؟ انشاءاللہ ان چیزوں پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ یہاں اس کے مقدمے میں یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اصل بحث ہے وہ فقہی لحاظ سے دو چیزوں میں ہے، دو کنسپٹس ہیں۔ آپ کے سامنے ٹاپ پہ اسکرین پر جو الفاظ آ رہے ہیں ان سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ ان الفاظ کو دیکھ کر، عربی کے الفاظ، ثقیل الفاظ دیکھ کر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ بہت آسان سے الفاظ ہے۔ پہلی جو اصطلاح ہے وہ استطار قرص کے نام سے ہے، اور دوسری اصطلاح ہے ذہاب حمرہ مشرقیہ۔ یہ دو ٹرمز ہمارے ہاں فقہ میں یوز ہوئی ہیں۔ استطار قرص کا مطلب ہے سورج کی ٹکیا کا چھپ جانا۔ آپ کے لیفٹ سائڈ پر اسکرین پر اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ استطار کا مطلب ہے چھپنا یا چھپانا، دونوں معنوں میں یہ یوز ہوتا ہے۔ اور قرص گولائی کو کہتے ہیں، ٹکیا کو کہتے ہیں۔ ابھی بھی فارسی میں اور عربی میں جو آپ میڈیسن لیتے ہیں، گولیاں لیتے ہیں، تو ٹیبلٹس جن کو آپ کہتے ہیں، تو ٹیبلٹ کی جو اس کو عربی میں، فارسی میں قرص کہتے ہیں۔ اردو میں بھی آپ دیکھیں تو گولی کہتے ہیں آپ، گولی، کیونکہ اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ گول شکل میں ہوتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو کہ گول شکل میں ہو اس کو عربی میں قرص کہتے ہیں۔ تو استطار قرص ایک اصطلاح ہے سورج کے ڈوبنے کا، سورج کا چھپ جانا، افق میں چھپ جانا۔ جیسے آپ کے سامنے اسکرین میں آپ دیکھیں تو لیفٹ سائڈ پر سورج آپ غروب ہوتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اس تصویر میں سورج آدھا ڈوب چکا ہے، آدھا اس وقت اوپن ہے۔ تو یہ جب سورج مکمل ڈوب جائے، سورج مکمل ڈوبنے سے مراد یہ جو اس کی گولائی ہے، ٹکیا ہے، یہ افق میں مکمل چھپ جائے اور آپ کو نظر آنا ختم ہو جائے، آپ کو مزید نظر نہ آئے، تو اس کو استطار قرص کہتے ہیں۔ اور اہل اسلام میں ایک بڑے طبقے کے نزدیک یہی مغرب کا وقت ہے۔ اس میں اہل سنت کا اس پر تقریباً ان کا اتفاق ہے اس بات پر کہ استطار قرص ہی مغرب کا وقت ہے۔ اور دوسری طرف شیعہ علماء کی بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اس استطار قرص کو مغرب کے لیے کافی سمجھتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں نقطہ بتاتا چلوں تاکہ آپ کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مغرب کا وقت داخل ہو گیا تو اس کا واضح مطلب یہ بھی ہے کہ اب آپ افطار بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ احادیث میں بالکل واضح ہے کہ جو افطار کا وقت ہے وہ بتایا گیا ہے نماز مغرب کے آنے کو، مغرب کے وقت کو افطار کا وقت بتایا گیا۔ اب اگر مغرب کا جو وقت جس کے نزدیک ثابت ہوگا وہی اس کے لیے افطار کا بھی وقت ہوگا۔ چنانچہ آپ کے سامنے یہ لیفٹ سائڈ پر استطار قرص کی تفصیل آ رہی ہے تصویر کے ساتھ، اور آپ کے رائٹ سائڈ پہ جو اصطلاح استعمال ہو رہی ہے ذہاب حمرہ مشرقیہ، یہ بھی ایک فقہی ٹرم ہے۔ ذہاب کہتے ہیں چلے جانا، ختم ہو جانا، زائل ہو جانا،
اور حمرہ مشرقیہ، حمر مطلب جو سرخی ہے، مشرق مشرقیہ مطلب جو مشرق کی طرف جو سرخی آتی ہے اس کو حمرہ مشرقیہ کہتے ہیں۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے، غروب ہونے کے بعد جب یہ سورج کی ٹکیا جب چھپ جائے گی، افق میں چھپ جائے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ دیکھیں گے کہ افق پر ایک ریڈ لائن، ایک ریڈنس آ جاتی ہے۔ آپ کے سامنے رائٹ سائڈ پر تصویر میں یہ چیز دکھائی جا رہی ہے کہ یہ سورج ڈوب چکا ہے، اور سورج ڈوبنے کے بعد افق پر ریڈنس ہو چکی ہے، سرخی چھا گئی ہے۔ اب یہ بتدریج سرخی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سورج غروب ہو گیا، اس کے بعد اس کے مشرق میں غروب ہوتا ہے، مغرب میں، ویسٹ میں، لیکن اس کے اپوزٹ ایسٹ سائڈ پر، یہ اپوزٹ ایسٹ سائڈ کی بات ہو رہی ہے، مشرق کی بات ہو رہی ہے، سورج غروب ہوا مغرب میں، اور یہ جو سرخی ہے یہ مشرق میں چھاتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو سرخی ہے آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں نیچے تاریکی چھا رہی ہے، بالکل افق کے ساتھ، زمین کے ساتھ تاریکی ہے، اور اس کے اوپر ریڈنس ہے۔ یہ جو تاریکی ہے یہ رفتہ رفتہ بڑھتی ہے، اور یہ جو اس پر سرخی ہے مشرق کی طرف، یہ رفتہ رفتہ زائل ہو جاتی ہے۔ تو شیعہ علماء کی، امامی علماء کی ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل ہے کہ جب یہ مشرقی سرخی زائل ہو جائے، مشرق سے یہ سرخی ختم ہو جائے، تو پھر مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ مشرق سے یہ سرخی ختم ہوتی ہے اور یہ مغرب کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ عموماً آپ کے مشاہدے میں بھی آئے گا، اگر آپ جب بھی دیکھیں سورج کے غروب ہونے کے وقت آپ آبزرو کریں آسمان کو، تو یہ بآسانی آپ یہ چیزیں آبزرو کر سکتے ہیں کہ سورج غروب ہوا مغرب میں اور مشرق کی طرف سرخی آ گئی۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد، کوئی 15 منٹ کے بعد، یہ سرخی زائل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ مشرق کی طرف سے منتقل ہو جاتی مغرب کی طرف۔ تو یہ دو نظریات شیعہ علماء میں رائج ہیں۔ اس میں کسی بھی رائے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پر جمہور کا اتفاق ہے یا اس پر اجماع ہے۔ یہ دونوں نظریات علماء میں، مراجع میں، ابتدا سے لے کر اب تک یہ دونوں نظریات رائج رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر ہم تفصیل سے کلام کریں گے، اس کی وجہ آخر کیا ہے۔ اس کی وجہ یقیناً جب بھی مراجع میں، علماء میں، فتاوی میں اختلاف ہوتا ہے تو اس کی وجہ روایات کی طرف ہی پلٹتی ہے، کیونکہ روایات میں بعض جگہوں پر نہیں بلکہ اکثر جگہوں پر کافی تعارض پایا جاتا ہے، کافی روایات کے الفاظ میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تو وہاں پر پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس روایت کو ترجیح دی جائے۔ اس کے پھر بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، اس کی سند دیکھی جاتی ہے، اس کا متن دیکھا جاتا ہے، اس کا مطابق با قرآن ہونا دیکھا جاتا ہے، اس کا مطابق با عمل اصحاب، اور دیگر بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ میں ان ساری چیزوں پر گفتگو کر کے زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصراً میں عرض کر دوں کہ یہاں پر بھی اسی طرح سے دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک طرح کی روایات میں یہ کہا گیا کہ قرص آفتاب، یعنی استطار قرص، جب سورج کی ٹکیا غروب ہو جائے، جو اہل سنت کا وقت ہے، وہی آپ کے لیے مغرب کا وقت ہے۔ اور بعض روایات میں مشرقی سرخی کے زائل ہونے تک انتظار کا کہا گیا۔ اس میں بھی ڈیٹیل ہے کہ مشرقی سرخی کا زائل ہونا کافی ہے یا اس کا سر سے گزرنا لازمی ہے، اس پر انشاءاللہ آگے چل کر ہم بات کریں گے۔ یہاں پر میں ان دونوں روایات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، بہت زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اور صرف کچھ اشارہ کر کے انشاءاللہ آگے بڑھوں گا۔ تو یہاں پر سب سے جو پہلی قسم کی روایت ہے، آم، جو کہ سورج کی ٹکیا کے غروب ہونے پر جو دلالت کرتی ہیں کہ سورج کی ٹکیا جب نظروں سے اوجھل ہو جائے، افق میں ڈوب جائے، تو اس وقت پھر مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو پہلی قسم کی روایات یہ ہیں۔ دوسری قسم کی روایات میں حمرہ مشرقیہ کا ذکر ہے، اس پر انشاءاللہ اس کے بعد میں بات کروں۔ تو یہ اس کی طرف ہم تھوڑی سی اس پر نظر دوڑا لیتے ہیں۔ غروب والی روایات میں جو غروب کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو اس میں صحیح و موثق و معتبر روایات کی تعداد کمپیریٹیولی دوسرے روایات کے دوسرے گروپ سے زیادہ ہے۔ یہاں پر صحیح موثق روایات کی تعداد زیادہ ہے۔ بعض نے اس پر تواتر اجمالی کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ تواتر اجمالی
کیا ہوتا ہے میں مختصر آپ کو بتا دوں کہ تواتر کہتے ہیں کہ کوئی بات اس قدر معصومین علیہ السلام سے مختلف ذریعوں سے ہم تک پہنچی ہو کہ اس پر تواتر قائم ہو جائے، اس مطلب کئی ذریعوں سے ہم تک پہنچی ہے۔ جب یہ اجمالی طور پر مختلف روایات میں یہ چیز بیان ہوتی ہے، مختلف روایات میں اجمالی طور پر، تو اس کو تواتر اجمالی کہتے ہیں۔ میں نے مختصر آپ کو بہت آسان الفاظ میں آپ کو بتایا۔ تو یہ بعض نے اس پر اس کا دعویٰ کیا ہے، بعض نے خیر دوسری قسم کی روایات پر بھی دعویٰ کیا ہے، تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم کلام کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم مختصراً کچھ روایات کا ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ عبداللہ ابن سنان ایک بہت بڑے معتبر جلیل القدر صحابی تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام کو فرماتے ہوئے سنا کہ مغرب کا وقت تب ہے جب سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہو جائے اور اس کی جو ٹکیا ہے وہ غائب ہو جائے۔ واضح طور پر یہ مطلب الفاظ اس کے واضح ہیں، بہت کلیئر ہے۔ پھر دوسری روایت ہے زرارہ سے، زرارہ اگین بہت بڑے جلیل القدر صحابی تھے، یہ امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب سورج کو زوال ہو جائے، زوال آفتاب ہو جائے، تو دو نمازوں کے وقت داخل ہو جاتے ہیں، ظہر اور عصر۔ زوال آفتاب سے کیا مراد ہے؟ میں تھوڑا سا اس پہ آپ کو بتا دوں کہ اس طرح سے ہے کہ جب سورج نکلتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ مشرق سے نکلتا ہے، تو مشرق سے نکلتا ہے اور آہستہ آہستہ سورج چڑھتا ہے، چڑھتے 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 بالکل آپ کے سر کے اوپر آ جاتا ہے، یا سر کے بالکل جس کو کہتے ہیں کہ اسی لائن پر آ جاتا ہے۔ اس کو نصف النہار کہتے ہیں، یعنی کہ دن آدھا دن ہو گیا۔ جب یہ نصف النہار سے تھوڑا سا، اب ظاہر ہے اس نے مغرب کی طرف جانا ہے، کیونکہ مغرب میں غروب ہونے کے لیے جانا ہے، یہاں سے اس کو تھوڑا سا وہ مغرب کی طرف سورج ٹلٹ ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ اب زوال آنا شروع ہو گیا ہے سورج کو۔ تو جیسے ہی وہ مغرب کی طرف ٹلٹ ہوگا آپ کے سر کے اوپر سے، تو پھر یہ ظہر کا وقت اور عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سورج غائب ہو جائے، غروب ہو جائے، غائب ہو جائے مطلب افق میں غائب ہو جائے، غروب ہو جائے، تو اس وقت دو نمازوں کے اوقات داخل ہو جاتے ہیں، مغرب اور عشاء۔ اگین یہ روایت بالکل واضح ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب اور عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت امام باقر علیہ السلام سے ایک اور روایت ہے زرارہ کی، کہ مغرب کا وقت تب ہوتا ہے جب سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے، افق میں چھپ جائے۔ تو اگر تم نے مطلب دیکھ لیا، مطلب ایسا ہوا کہ تم جب سورج بظاہر تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا اور تم نے سمجھا کہ غروب ہو گیا اور تم نے نماز پڑھ لی، لیکن اس کے بعد پھر اگین سورج نظر آنے لگا، تو فرماتے ہیں اپنی نماز کا اعادہ کرو، دوبارہ سے دہراؤ، کیونکہ اصل میں وقت ہوا نہیں تھا، تمہیں اس بات اشتباہ ہوا کہ سورج غائب ہو چکا ہے، غروب ہو چکا ہے، لیکن ایکچولی ہوا نہیں تھا۔ تو اس صورت میں اگر تم نے نماز پڑھ لی تو دوبارہ سے نماز پڑھ لو، اس کا اعادہ کرو، اور اگر تم نے روزہ کھول لیا تھا، افطار کر لیا تھا، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، بس یہ کہ اس کے بعد پھر مزید کچھ کھانا پینا نہیں، انٹل کہ جب سورج مکمل غائب نہ ہو جائے۔ تو یہ روایت بھی بالکل واضح ہے دلالت کے لحاظ سے بھی، اور الفاظ میں بالکل اس میں کلیئرٹی ہے۔ اس کے بعد پھر زید الشحام ایک اور صحابی تھے، ان سے یہ روایت ہے، یہ موثق روایت ہے، کہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا میں مغرب کو تاخیر سے پڑھ سکتا ہوں، کہ جب تک چاند نظر نہ آئے، واضح نہ ہو جائے، سوری، جب تک ستارے واضح نہ ہو جائے۔ یعنی اس کا سوال یہ تھا کہ کیا میں نماز مغرب کو اس قدر تاخیر سے پڑھ سکتا ہوں کہ آسمان پر تارے واضح ہو جائے؟ تو امام نے اس سے پوچھا کہ کیا تم خطابی ہو؟ خطابی کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو الخطاب نامی ایک غالی تھا، جو کہ بظاہر پہلے تو امام کے ساتھ اس نے اٹھنا بیٹھنا رکھا، لیکن بعد میں اس نے اپنے پر نکالنے شروع کر دیے، اور دور دراز امام رہتے تھے حجاز میں، مدینہ میں، اور یہ جا کر کوفہ میں اور دور دراز علاقوں میں شیعوں کو گمراہ کرتا تھا۔ اب ان کی جو طریقہ واردات ہے ان غالیوں کا، ہمیشہ سے یہ رہا کہ ایک تو عقائد پر ضرب لگائیں گے، اور دوسرا یہ آپ کے فروعات پر ضرب لگاتے ہیں، تاکہ آپ بالکل شریعت محمدی بالکل مسخ ہو کے رہ جائے، شیعہ بالکل ایک
عام مسلمانوں سے بالکل یہ ڈفرینٹ نظر آئے، یہ ان کا ہدف ہوتا تھا۔ تو یہ جو خطابی تھے، یہ نماز مغرب کو اس قدر تاخیر سے پڑھتے تھے جب آسمان پر تاروں کا جال نہ بچھ جائے، یا باصطلاح جیسے اہل سنت کے عشاء کا وقت ہوتا ہے، جو عشاء کا شیعوں کے ہاں بھی عشاء کا جب فضیلت کا وقت اور اہل سنت کا جو عشاء کا وقت ہے وہ تقریباً سیم ہے۔ تو جب عشاء کا وقت داخل ہو جاتا تھا تو اس وقت یہ لوگ مغرب کی نماز پڑھتے تھے، اس قدر تاخیر سے پڑھتے تھے، یا اس طرح کی باتیں انہوں نے امام سے منسوب کر کے پھیلا دی تھی کوفہ میں اور ادھر ادھر، تاکہ لوگ صحیح جو شریعت محمدی ہے اس پر عمل پیرا نہ ہو، تو اس قدر تاخیر کیا گیا۔ ائمہ نے ابو الخطاب پر اور اس کے پیروکاروں پر شدید لعنت فرمائی۔ تو جب اس بندے نے پوچھا کہ کیا میں یہ تاخیر سے پڑھ سکتا ہوں، تو امام نے فوراً اس سے کہا کہ یہ جو ویو ہے، یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے، یہ خطابیوں کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، اہل بیت کا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ جب جبرائیل، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مغرب کی نماز لے کر اترے تو اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، اس وقت سورج کی جو ٹکیا تھی وہ غائب ہو رہی تھی، وہ کیا کہتے ہیں غروب کا وقت ہو رہا تھا، وہ مغربی افق پر چھپ رہا تھا۔ تو امام نے یہاں پر واضح فرمایا کہ نماز مغرب کا جو اصل وقت ہے وہ ہے جب سورج غروب ہو جائے۔ پھر یہ لاسٹ روایت ہے کہ اسماعیل بن جابر امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتے کہ وقت مغرب کا وقت کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ غروب آفتاب سے لے کر غروب شفق تک کا جو وقت ہے وہ مغرب کا ہے۔ غروب آفتاب سمپل جس کی میں بار بار بات کر رہا ہوں، اور جو غروب شفق ہے، شفق سے مراد وہ سرخی ہے جو مغرب کی طرف چلی جاتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پورا بتایا کہ سورج غروب ہوتا ہے مغرب میں، پھر مشرق کی طرف ایک سرخی آتی ہے، یہ سرخی کچھ دیر کے بعد زائل ہو جاتی ہے، سرخی چلی جاتی ہے مغرب کی طرف، مشرق کی طرف اندھیرا ہونے لگتا ہے اور مغرب کی طرف روشنی رہتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ مغرب کی طرف سے بھی یہ روشنی ختم ہو جاتی ہے اور وہ جو ریڈنس جو مغرب پر تھی وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جو مغرب کا وقت ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر غروب شفق تک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان روایات پر جن میں مشرقی سرخی کے زائل ہونے پر بات کی گئی ہے، یعنی کہ کہا گیا کہ نماز مغرب کو تاخیر سے پڑھو جب تک مشرقی سرخی زائل نہ ہو جائے، یعنی کہیں نہ کہیں غروب کے بعد انتظار کرنے کا یا ویٹ کرنے کا جس میں حکم ہے۔ تو وہ یہ کچھ روایات میں نے یہاں پر جمع کی ہیں۔ اس میں جو پہلی روایت ہے وہ آم، امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ نماز یہ سورج کے ڈوبنے اور افطار کرنے کا وقت ایک ہی ہے، یہ امام کے الفاظ۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب بھی مغرب کا وقت ثابت ہو جائے تو پھر افطار کا وقت بھی خود ہی ثابت ہو جاتا ہے، جیسے یہ امام کا یہ یہاں پر امام سے منسوب حدیث بھی ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے، سورج کے ڈوبنے کا جو طریقہ ہے، یعنی سورج ڈوبتا کب ہے اس کو ہم کیسے اسرٹن کریں، تو امام فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مشرق کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں اور دیکھتے جائیں، مشرق کی سمت میں جو سرخی آتی ہے، وہ سرخی جو بلند ہوتی ہے مشرق کی طرف سے، اس کو دیکھتے جاؤ، جب وہ سرخی تمہارے سر پر سے گزر جائے تو مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ بے الفاظ دیگر امام یہاں پر قرص آفتاب کے غائب ہونے کو، غروب ہونے کا جو معیار ہے وہ مشرقی سرخی کے زائل ہونے کو بتا رہے ہیں، یعنی کہ ہمیں کب اطمینان ہوگا کہ مشرقی سرخ یہ غروب ہوا ہے؟ ہمیں اطمینان تب ہوگا جب مشرق کی سرخی ختم ہو جائے، یعنی سورج کی ٹکیا کا غائب ہو جانا کافی نہیں ہے، جب تک مغرب مشرق کی طرف جو سرخی آتی ہے وہ زائل نہ ہو جائے اور آپ کے سر پر سے نہ گزر جائے، قمت الراس کی بات کی گئی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب افطار واجب ہو جاتا ہے اور نماز مغرب کا وقت ہو جاتا ہے اور سورج کا گولا بھی افق سے گر جاتا ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس کو میں تھوڑی سی اگر آپ کو ایکسپلین کروں تو بات یہ ہوئی کہ مغرب کی طرف جو سورج غروب ہو رہا ہے
ٹکیا جو غروب ہو رہی ہے وہ ظاہری طور پر غائب ہو رہی ہے، وہ اس کو غروب عرفی کہہ لیں گے، عرفی طور پر بظاہر ہم کہتے ہیں کہ یہ سورج غروب ہو گیا، لیکن یہاں پر جو روایت میں کہا گیا وہ یہ کہا گیا کہ در حقیقت غروب بظاہر تو آنکھوں سے ہو رہی ہے، لیکن ایکچولی غروب تب ہوگا جب مشرق کی سرخی آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے۔ تو یہ امام کا کی یہاں پر حدیث ہے۔ اب یہاں پر جو علماء اس کے قائل ہیں کہ مغرب کا وقت غروب ہونا ہی کافی ہے، تو انہوں نے اس روایت پر کلام کیا ہے۔ ان میں سب سے بڑا جو نام ہے جنہوں نے ان روایات پر بات کی ہے اور پہلی قسم کی روایات کو قبول کیا ہے، وہ موجودہ زمانے میں بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، آیت اللہ ابو القاسم الخوئی۔ انہوں نے ان روایات پر کافی کلام کیا ہے۔ وہ ان علماء میں سے تھے جو کہ پہلی قسم کی روایات کو زیادہ معتبر سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، گو کہ انہوں نے فتویٰ احتیاط پر دیا، لیکن انہوں نے اس پر کلام کیا ہے اور پہلی روایات کو زیادہ انہوں نے معتبر قرار دیا، اور یہ جو دوسری قسم کی روایات ہیں ان پر انہوں نے کافی کلام کیا ہے۔ تو اس روایت پر انہوں نے دو آبجیکشنز اٹھائے ہیں، میں مختصراً عرض کر دوں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ ابحاث ہیں جو کہ درس خارج میں بیان ہوتے ہیں، میں مختصراً عرض کروں گا تاکہ ظاہر ہے میرے آڈینس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو ان علوم سے دلچسپی ہوگی، میرا ٹارگٹ آڈینس بھی عموماً وہی ہوتا ہے، لیکن خیر عام پبلک کو دیکھتے ہوئے بھی ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا اپنا اس پر پڑھنے اور مطالعے کی عادت ڈالیں۔ بس میں مختصراً عرض کروں گا یہاں پر کہ اس روایت پر دو جرح کی ہیں انہوں نے۔ یہ ایک جرح تو یہ کی کہ اس روایت میں سہل ابن زیاد ہے۔ سہل ابن زیاد ایک راوی تھے کہ جس پر کلام کیا جاتا ہے، بعض اس کی توثیق کے قائل ہیں، بعض اس کو ثقہ سمجھتے ہیں یعنی اس کی روایت کو قبول کرتے ہیں، بعض اس کی تضعیف کے قائل ہیں یعنی اس کو ضعیف سمجھتے ہیں، اس کی روایتوں کو وہ قبول نہیں کرتے، اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ تو ان میں جو آیت اللہ خوئی ہیں انہوں نے وہ سہل بن زیاد کی توثیق کے قائل نہیں تھے، انہوں نے یہ کہا کہ سہل بن زیاد کی توثیق وارد نہیں ہوئی۔ پھر دوسری انہوں نے جرح کی کہ ابن ابی عمیر ایک یہاں پر راوی ہیں، جلیل القدر صحابی تھے امام کے، ان کے متعلق کہا جاتا ہے جو عموماً رائے ہے وہ یہ کہ یہ ہمیشہ ثقہ آدمی سے ہی روایت کریں گے، تو یہ اگر کسی کا نام ذکر کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ ثقہ تھا، وہ بندہ آم، آ، س- اس کی جو روایت تھی وہ درست کے اس پہ درجے پر ہوں گی، مختصر میں اگر آپ کو عرض کروں۔ اور اگر یہ کسی کا ذکر نہ بھی کریں تب بھی وہ روایت معتبر سمجھی جائے گی۔ جب کسی سند میں کوئی راوی نہیں ہوتا تو اس کو مرسل کہتے ہیں، اور مرسل روایت ضعیف ہی شمار ہوتی ہے۔ تو لیکن ابن ابی عمیر کسی راوی کو حذف کریں تو تب بھی وہ روایت قبول کی جاتی ہے بہت سارے علماء کے نزدیک، لیکن آیت اللہ خوئی اور علماء کی ایک جماعت ہے جو اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ابن ابی عمیر جو ہیں وہ ڈائریکٹلی امام سے نقل کر رہے ہیں، حالانکہ امام اور اس ابن ابی عمیر کے درمیان ایک واسطہ یہاں پر ہے جو کہ انہوں نے اس کو حذف کیا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس پر کلام کیا۔ خیر اب دوسری روایت پہ چلتے ہیں۔ یہ روایت امام باقر محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب اس طرف یعنی کہ مشرق کی طرف آم، حمر حمرہ جو ہے یہ سرخی زائل ہو جائے تو اس صورت میں آم، کہہ سکتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ اس کے زمین کے مشرقی سائڈ پر اور مغربی سائڈ دونوں طرف غروب ہوا ہے۔ یعنی کہ اس سے میں اگر تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں تو اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ جب مشرقی سرخی زائل ہو تو پتہ چلتا ہے کہ سورج غروب ہوا ہے، کیونکہ سورج بظاہر آپ کے سامنے تو غروب ہو رہا ہے، لیکن ایکچولی کیا ہے کہ مغرب میں بہت ساری سرزمینیں ایسی ہیں جن میں ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہوگا، وہاں پر روشنی چمک رہی ہوگی، آپ کے پاس بظاہر چھپ گیا غروب ہونے کے بعد، لیکن وہاں پر ابھی تک روشنی چمک رہی ہے۔ لیکن جب مشرقی سرخی زائل ہوتی ہے تو پھر اطمینان ہو جاتا ہے کہ سورج جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ مشرق میں بھی ڈوب گیا بلکہ مغرب میں بھی ڈوب گیا۔ تو یہ روایت ہے، اس پر اگین آیت اللہ خوئی نے اس پر جرح کی ہے کیونکہ اس میں قاسم ابن عروہ اس کی توثیق وارد نہیں ہوئی، لیکن دیگر جو علماء ہیں ان کے نزدیک قاسم ابن عروہ اس لیے ثقہ ہیں کیونکہ ابن ابی عمیر نے ان سے نقل کیا۔
बहरहाल आगे चलते हैं। ये तीसरी रिवायत ये मौसक के दर्जे पर है। याकूब बिन शुएब नकल करते हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कि उन्होंने मुझसे फरमाया है कि इमाम ने फरमाया कि मगरिब को थोड़ा सा लेट ताखीर के साथ पढ़ा करो, ताखीर करके थोड़ा सा शाम ढलने के बाद पढ़ा करो। क्योंकि फरमाया कि जब सूरज तुम्हारे पास गुरूब होता है तो हमारी तरफ उसका गुरूब नहीं होता। तो ये अगेन ये रिवायत भी बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं कि इस हवाले से वाज़ेह है कि सूरज मगरिब की नमाज को जरा ताखीर से पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो डूब जाता है मगर हमारे यहाँ अभी नहीं डूबा होता। तुम्हारे और यहाँ और हमारे यहाँ से क्या मुराद है? बज़ाहिर ये लगता है कि तुम्हारे यहाँ से मुराद मशरिक के लोग, मशरिक जो मशरिक की तरफ रहते हैं वो मुराद हैं, और हमारे यहाँ से मुराद जो मगरिब की तरफ रहते हैं वो मुराद। तो फरमाया कि थोड़ा सा मगरिब में ताखीर किया करो, क्योंकि बज़ाहिर तो तुम्हें लगता है कि डूब गया, लेकिन वो एक्चुअली हमारी तरफ नहीं डूबा होता है। यानी मशरिक में तो डूब जाता है लेकिन मगरिब की तरफ अभी डूबा नहीं होता। इस पर फिर वो उलमा जो कि पहली रिवायात के मजमून को कबूल करते हैं वो इसमें फरमाते हैं कि यहाँ पर इमाम ने मशरकी सुर्खी के ज़ायल होने के इंतजार का नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि थोड़ी ताखीर से पढ़ लो, थोड़ा सा एहतियात कर लो कि इत्मीनान हो जाए कि गुरूब हुआ कि नहीं हुआ। ये उलमा ये फरमाते हैं कि गुरूब होने के इत्मीनान लाजिम है। अगर आपको ड्यू टू सम रीजन इत्मीनान नहीं होता, कि जैसे आपको लगता है कि यार इस तरफ मगरिब की तरफ पहाड़ हैं या जरा ऊंचाई वाली जमीन है, बिल्डिंग्स हैं, घर बने हुए हैं, तो मैं एक्चुअली देख नहीं पा रहा कि सूरज गुरूब हुआ कि नहीं हुआ, तो उस सूरत में मुझे सब्र कर लेना चाहिए ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि सूरज गुरूब हुआ है। लेकिन वो उलमा जो मशरकी सुर्खी के ज़ायल होने के कायल हैं वो इस रिवायत के बारे में फरमाते हैं कि गुरूब मगरिब के बाद थोड़ा सा ताखीर से पढ़ने से मुराद यही है कि आप मशरकी सुर्खी तक आप इंतजार करें। वो कहते हैं कि इस रिवायत की तायद में दीगर काफ़ी सारी रिवायात मौजूद हैं। अगली रिवायत देखते हैं। ये बकर बिन मोहम्मद से रिवायत है। फरमाते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने उनसे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से नमाज मगरिब के मुतल्लिक़ सवाल किया। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ने अपनी किताब में जनाब इब्राहीम के मुतल्लिक़ फरमाया था कि जब रात ढल गई, जब रात ने उनको ढांप लिया तो उन्होंने तारा देखा। तो जब तारा देखा तो उन्होंने कहा कि ये मेरा रब है। आप कुरान में ये वाक़या मौजूद है। तो इमाम ने फरमाया कि ये जो उन्होंने कहा कि ये तारा नजर आया, तो ये बेसिकली बुनियादी तौर पर मगरिब का अव्वल वक्त है। यानी नमाज मगरिब का अव्वल वक्त क्या है? सितारे का नजर आना। और इसका जो आखिरी वक्त है मगरिबी सुर्खी का ज़ायल होना। खैर, यहाँ पर जो हमारा जिस पर हमें बात करनी है वो यही है कि उन्होंने चांद के नजर आने को अव्वल वक्त कहा मगरिब के लिए। यानी कि मगरिब का वक्त तब दाखिल होता है जब सितारा नजर आए। माजरत के साथ चांद मेरे मुंह से निकल रहा है, बेसिकली सितारे की बात हो रही है कि जब सितारा नजर आने लगे तो फिर मगरिब का वक्त दाखिल हो गया। यहाँ पर आयतुल्लाह खुई ये फरमाते हैं कि चांद ये सितारे का नजर आना कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि सितारा कभी मगरिब के बाद भी नजर आ रहा होता है, गुरूब के बाद भी नजर आ रहा होता है, मशरकी सुर्खी के ज़ायल होने से पहले भी सितारा नजर आ सकता है। क्योंकि अगर आसमान साफ हो, वाजे हो, तो कुछ सितारे हैं जो कि गुरूब के वक्त भी नजर आते हैं या मगरिबी मशरकी सुर्खी से पहले भी नजर आ रहे होते हैं। और फिर किसी ने सितारे के नजर आने को कभी भी मगरिब का वक्त नहीं कहा। तो इस पर फिर इसको इस पर ये कलाम किया जाता है। लेकिन जो उलमा इसके कायल हैं कि मशरकी सुर्खी का ज़ायल होना ही मगरिब का वक्त है, तो वो इस पर कहते हैं कि इस तारे से मुराद यहाँ पर ताखीर से पढ़ना, और ताखीर से पढ़ने से मुराद वो है जब मशरकी सुर्खी ज़ायल हो जाए। तो बहरहाल मैंने ये दो किस्म की रिवायात आपके सामने पेश की हैं। आपके सामने है ये दो किस्म की रिवायात। अब जैसा कि मैंने अर्ज किया कि तारुज़ की सूरत में उलमा में उमूमन इख्तलाफ हो जाता है कि वो किन रिवायात को कबूल करते हैं, किन रिवायात को वो तरजीह देते हैं। उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ उलमाए तशय्यो में दो किस्म की आरा रही हैं।
کہ جس میں ایک رائے یہی ہے کہ جب سورج کی ٹکیا چھپ جائے تو وہ غروب کے لیے کافی ہے، یعنی کہ غروب کا وقت جب ہو جائے تو ان علماء کے نزدیک یہی مغرب کا وقت ہے۔ اس جماعت میں شیخ صدوق، ابن جنید، ابن ابی عقیل، سید مرتضی، شیخ توسی، بعض اقوال کے مطابق بعض کتب میں انہوں نے اس رائے کا اظہار کیا ہے، قاضی ابن براج، سلار دیلمی، صاحب مدارک، ملا تقی مجلسی، ملا باقر مجلسی، شیخ بہائی، محقق سبزواری، محقق قمی، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ مکارم شیرازی، مرحوم آیت اللہ تقی بہجت، مرحوم آیت اللہ سعید الحکیم، اور مرحوم سید فضل اللہ و آیت اللہ نوری حمدانی وغیرہ ان علماء میں سے ہیں جو سورج کی ٹکیا کو چھپنے کو کافی سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک میں وضاحت تھوڑی سی آپ کو ان کی جو آرا ہے اس کے بارے میں ہلکا سا ایک اشارہ میں کر دیتا ہوں کہ ان علماء کا یہ کہنا ہے کہ ان دو طرح کی روایت ہمارے یہاں موجود ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ پہلی قسم کی جو روایت ہے وہ زیادہ واضح ہے، زیادہ اس میں کلیئرٹی ہے، اور اس کی سند بھی اکثراً کی صحیح ہے، معتبر روایتیں ہیں، اور ان کی جو دلالت ہے وہ بھی واضح ہے، کلیئر روایات ہیں۔ جبکہ دوسری قسم کی روایات پر وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایات ہیں اکثراً ضعیف ہیں، انہوں نے ان کے راویوں پر بھی جرح کی ہے، اور پھر مزید یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو روایات ہیں ان کے مضمون میں آم، مسئلہ یہ ہے کہ یہ دلالت کے لحاظ سے واضح نہیں ہے۔ اگر ان کی سند صحیح بھی ہو تو بعض جگہوں پر ان کا جو متن ہے وہ مخدوش ہے، اور دلالت کے لحاظ سے یہ واضح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ دلائل کا ذکر کیا ہے، جیسے آیت اللہ خوئی یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان روایتوں کو دوسرے قسم کی روایتوں کا مان بھی لیں تو مشرقی سرخی کے زائل ہونے سے مراد وہ سرخی بھی ہو سکتی ہے جو غروب سے پہلے ہوتی ہے۔ غروب سے پہلے بھی مشرق کی سائڈ پر ایک سرخی ہوتی ہے، تو جب غروب ہو جاتا ہے تو یہ سرخی غائب ہو جاتی ہے، یہ ایک ہلکی سی ایک سرخی ہوتی ہے کہ جو مغرب سے پہلے، غروب سے پہلے وہ سورج پر مشرق کی طرف موجود ہوتی ہے، یعنی کہ یہ غروب کے بعد والی سرخی نہیں ہے۔ آیت اللہ خوئی ان روایات کو ان معنوں میں لیتے ہیں کہ غروب سے پہلے بھی افق پہ ایک سرخی ہوتی ہے، تو یہ جو افق سے پہلے مطلب غروب سے پہلے جو سرخی ہے وہ ان روایات کو ان معنوں میں لیتا ہے کہ جو مشرقی سرخی کا زائل ہونا ہے وہ بیسیکلی اس سرخی کا زائل ہونا ہے جو غروب سے پہلے ہوتی ہے۔ تو یہ ان کے دلائل ہیں۔ اس کے علاوہ کئی کچھ اور دلائل بھی ہیں، جیسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ نماز قائم کرو سورج کے زائل ہونے سے، زوال آفتاب سے لے کر رات جب چھا جائے۔ تو یہ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو غروب ہونا، سورج کا معذرت کے ساتھ زوال ہونا، زوال ہونے سے لے کر رات کے چھا جانے تک، اس پورے پیریڈ میں کوئی نہ کوئی نماز کا وقت رہنا چاہیے۔ اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عصر کا جو وقت ہے، ظہر و عصر کا وقت ہے وہ غروب تک ہے، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ مغرب کا وقت مشرقی سرخی کے زائل ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، تو یہ جو پیریڈ ہے غروب کے بعد سے لے کر مشرقی سرخی کے زائل ہونے کا جو 15-20 منٹ کا جو وقفہ ہے، اس دوران تو کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ روایت جو ہے وہ مطلب یہ جو آیت ہے وہ اس کے برخلاف جاتی ہے، کیونکہ آیت کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ یہ جو پیریڈ ہے اس کے دوران کوئی نہ کوئی نماز کا وقت رہنا چاہیے، لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ، لیکن ایک پیریڈ ایسا آتا ہے کہ جہاں پر کوئی نماز کا وقت نہیں ہے۔ تو یہ ان کے مختلف دلائل ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ ان علماء نے یکسراً دوسری قسم کی روایات کو بالکل مسترد نہیں کیا۔ ان علماء میں اگین اس سلسلے میں دو گروپس ہیں۔ ایک گروپ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ جو مشرقی سرخی کے زائل ہونے کی جو بات ہے یہ فضیلت پر ہے، اس کو فضیلت پر محمول کرنا چاہیے، کہ یعنی غروب کے بعد مغرب کا وقت داخل تو ہو جاتا ہے، افطار کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہتر ہے، افضل ہے کہ آپ مشرقی سرخی کے زائل ہونے تک انتظار کریں۔
افطار کو بھی اس وقت تک بہتر ہے کہ آپ انتظار کریں، یہ افضل ہے۔ یہ اس کی طرف ملا تقی مجلسی نے، ملا باقر مجلسی اور کچھ علماء کی ایک جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ بیسیکلی غروب آفتاب سے مراد، کہ جن روایت میں غروب آفتاب کا ذکر ہے وہ غروب مغرب کے داخل ہونے کا وقت بتا رہا ہے، اور جن جگہوں پر مشرقی سرخی کے زائل ہونے کا وقت کہا گیا ہے وہ بیسیکلی ان میں فضیلت بتائی گئی ہے کہ آپ اس وقت تک اس کے بعد پڑھیں تو یہ زیادہ فضیلت ہے۔ جبکہ علماء کا، انہی علماء کا، یعنی یہ جو علماء پہلے درجے کی بات کر رہے ہیں، پہلے دستے کی بات کر رہے ہیں، تو ان علماء میں ایک دوسرا گروپ ان روایات کے متعلق یہ کہتا ہے کہ یہ روایت جو مشرقی سرخی کے زائل ہونے کے انتظار پر ہیں، یہ بیسیکلی احتیاط پر دلالت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، وقت داخل ہو جاتا ہے غروب کے بعد، لیکن بہتر ہے کہ آپ احتیاط کریں۔ اب بعض اس میں احتیاط واجب کا فتویٰ دیتے ہیں، بعض اس میں احتیاط مستحب کا فتویٰ دیتے ہیں۔ آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سیستانی اور وحید خراسانی، یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے احتیاط واجب کہا، یعنی ان کے نزدیک غروب کے بعد مغرب کا وقت اور افطار کا وقت ہو تو جاتا ہے، لیکن احتیاط ہے، اور یہ احتیاط واجب ہے ان کے نزدیک کہ آپ رکیں۔ البتہ احتیاط واجب کی صورت میں آپ دیگر مراجع کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، یہ بھی فقہ میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسری طرف بعض علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ آپ انتظار کریں، وقت داخل ہو جاتا ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ احتیاط کریں۔ تو ان علماء میں آیت اللہ مکارم شیرازی، آیت اللہ فضل اللہ وغیرہ شامل تھے۔ سعید الحکیم، آیت اللہ سعید الحکیم اور آیت اللہ تقی بہجت مرحوم کو اس کیٹیگری میں آپ شامل کر سکتے ہیں، گو کہ ان کے نزدیک غروب کے فوراً بعد افطار کرنا بھی جائز تھا اور مغرب کی نماز پڑھنی بھی ان کے نزدیک جائز تھی۔ تو یہ ذکر تھا پہلے گروپ کا۔ اب دوسرے گروپ کی بات کریں تو علماء کی ایک اور جماعت، ان کے نزدیک ایک بڑی تعداد ہے اگین، جو کہ ذہاب حمرہ مشرقیہ، مشرقی سرخی کے زائل ہونے کو مغرب کے لیے لازم کہتے ہیں، یعنی ان کے یہاں احتیاط نہیں ہے۔ یہ ان علماء کے نزدیک استحباب فضیلت نہیں ہے، ان علماء کے نزدیک واجب ہے کہ مشرقی سرخی کے زائل ہونے کا انتظار کیا جائے۔ اس جماعت میں ابو صلاح حلبی، قطب راوندی، ابن ادریس حلی، ابن حمزہ علامہ حلی، فخر المحققین، شہید اول و ثانی محقق کرکی، صاحب حدائق علامہ یوسف بحرانی، صاحب جواہر شیخ انصاری، صاحب عروہ، اور معاصرین میں ہمارے یہاں جو موجودہ مراجع ہیں ان میں آیت اللہ العظمیٰ خامنائی، سید علی خامنائی، اور آیت اللہ شبیری زنجانی، یہ دو حیات ہیں۔ مرحوم آیت اللہ صادقی تہرانی، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ معاصرین میں یہ تین علماء، یہ جو بڑے نام ملتے ہیں، یہ اس بات کے قائل ہیں کہ مشرقی سرخی کے زائل ہونا مغرب کے لیے لازم ہے، یعنی اگر آپ نے اس سے پہلے مغرب پڑھی تو آپ کی مغرب کی نماز درست نہیں ہے ان علماء کے نزدیک، اور آپ نے افطار کر لیا تو یہ آپ کا روزہ بھی درست نہیں ہوگا، آپ کے لیے لازم ہے کہ مشرقی سرخی کے زائل ہونے کا آپ انتظار کریں۔ اب ان علماء کی جو بیسکلی دلائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دوسرے دستے کی روایات ہیں، جو دوسری قسم کی روایات میں نے پیش کی تھیں آپ کے سامنے، وہ ان کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسری قسم کی روایات ہیں یہ زیادہ واضح ہیں اور پہلی روایات پر فوقیت رکھتی ہیں، اور یہ جو دوسری روایات ہیں بیسیکلی پہلی قسم کی روایات کو ایکسپلین کرتی ہیں۔ پہلی قسم کی روایات میں سورج کے ڈوبنے کو مغرب کا وقت بتایا گیا، لیکن ایکچولی ڈوبنا کس کو کہتے ہیں، غروب کسے کہتے ہیں، یہ دوسری قسم کی روایات نے بتایا ہے۔ تو وہ دوسری قسم کی روایات کو ترجیح دیتے ہیں بنسبت پہلی روایت کے، اور اس میں پھر ان کی ایک دوسری دلیل بھی یہ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تعارض کی صورت میں جو روایتیں عامہ کے مخالف ہیں، عامت المسلمین کی، جیسے کہ اہل سنت پہلی قسم کی، مطلب جو پہلی قسم کی روایات ہیں وہ اہل سنت کے نظریے کے مطابق ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دوسری قسم کی روایات کو یہاں پر ترجیح دی جائے گی۔ تو اس طرح سے ان کے نزدیک بھی کچھ دلائل ہیں جو جن میں سے چیدہ چیدہ میں نے بیان کیا۔
اس کے علاوہ بعض علماء ہیں جن کی طرف سے دونوں اقوال منسوب ہیں، مطلب ان کی کتابوں میں بعض جگہوں پر پہلی رائے کے متعلق بات کی گئی ہے، بعض جگہوں پر دوسری رائے کے متعلق بات کی گئی۔ ان میں سر فہرست شیخ مفید ہیں جن سے دونوں باتیں منسوب کی گئی ہیں۔ شیخ توسی ہیں، ان کے متعلق بھی اگین انہوں نے اپنی کچھ کتابوں میں پہلی رائے کی طرف جھکاؤ ظاہر کیا ہے، اور بعض کتب میں دوسری رائے کی طرف جھکاؤ ظاہر کیا ہے۔ محقق ہلی بھی اسی طرح سے دونوں باتیں ان سے منسوب ہیں۔ اب یہ میں نے کافی زیادہ آپ کو ایکسپلین کیا ہے اس پورے صورتحال کو۔ یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ عموماً ہمارے یہاں پاکستان میں، انڈو پاک میں، چونکہ ہم ان باتوں سے واقف نہیں ہیں، ان فقہی ابحاث سے، اور ہمارے ہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ مکتب تشیع میں اتفاقی بات ہے کہ نماز کے بعد 10 منٹ انتظار کرنا ہے۔ تو خیر میں اس پہ کلام کروں گا کہ یہ 10 منٹ کیا ہے، لیکن عموماً تصور یہ ہے، اور اس کی دلالت میں ہمارے ہاں عام لوگ قرآن کی آیت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، اس سے استدلال کرتے ہیں، ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ روزے کو رات تک تمام کرو۔ تو وہ یہاں پر لیل سے مراد کہتے ہیں، اکثر اہل سنت سے جب گفتگو کرتے ہیں، ان پر تان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ تو جب کھولتے ہو تو اس وقت تو فل روشنی ہوتی ہے، ایکچولی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ رات تک رکھو۔ اب ظاہری طور پر دل کو اپیل کرتی ہے عام لوگوں کے، لیکن آپ ریالٹی میں دیکھیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، کیونکہ اگر روشنی ہی معیار ہے تو ہم جب روزہ کھولتے ہیں تو اس وقت کون سا مکمل اندھیرا ہو چکا ہوتا ہے؟ اس وقت بھی روشنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ روشنی ٹھیک ہے بنسبت نسبتاً کم ہو جاتی ہے، لیکن روشنی تو ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس پر اسی طرح سے عمل کرنا ہے تو پھر تو آپ عشاء کے بعد آپ جا کے روزہ کھولیں، کہ جب بالکل مکمل رات چھا جاتی ہے۔ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ الی اللیل کی بات کی گئی ہے، رات تک، رات ہونے کے بعد نہیں، مطلب رات تک، مطلب جب رات سٹارٹ ہو جائے۔ اب رات سٹارٹ کب ہوتی ہے؟ رات سٹارٹ ہوتی ہے، اس پر جو علماء کے علاوہ سائنسدانوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، اور عام عرف میں بھی آپ دیکھیں تو غروب آفتاب کو رات کے داخل ہونے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سورج کے غروب ہونے کو رات کے داخل ہونے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور سورج کے نکلنے کو رات کے اختتام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سورج کا نکلنا، سورج کا طلوع ہونا دن کا آغاز سمجھا جاتا ہے، اور سورج کا غروب ہونا دن کا اختتام سمجھا جاتا ہے۔ عرف میں یہ معیار ہے، اور اس آیت کا بھی ہرگز مطلب نہیں ہے۔ رات تک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب رات سٹارٹ ہو جائے، اندھیرا چھانا مراد نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جس کی وضاحت ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر ہم لاسٹ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ جو جس پر کلام ہمیں کرنا چاہیے، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ غروب کے کتنے منٹ بعد مشرقی سرخی زائل ہوتی ہے، یعنی ہم روزہ افطار کب کریں، ہم مغرب کی نماز کب پڑھیں اہل سنت کی کتنے منٹ بعد؟ دیکھیے یہاں پر ایک بات تو کلیئر ہے کہ جو لوگ ان علماء کی تقلید کرتے ہیں جو پہلے گروپ سے جن کا تعلق ہے، جن کے نزدیک سورج کا چھپنا کافی ہے، تو وہ احتیاط کے مطابق عمل کر سکتا ہے، اگر ان کا مرجع ان کو اجازت دیتا ہے۔ اگر ان کی رائے یہ ہے کہ غروب کے فوراً بعد افطار کر سکتے ہیں، مغرب پڑھ سکتے ہیں، تو پھر آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ احتیاط کا کہتے ہیں تو اس احتیاط پہ آپ عمل کریں، اور احتیاط کی صورت میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کبھی آپ چلے گئے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر جلدی افطار کیا جا رہا ہے غروب کے بعد، تو وہاں پر آپ دیگر مراجع سے جو کہ اس کی اجازت دیتے ہیں آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ احتیاط واجب جیسے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اس طرح سے سورج کے غروب ہونے کا یقین ہونا مشکل ہو، جیسے کہ عمارتیں ہیں آس پاس افق میں، پہاڑ ہیں، یا اس طرح سے پہاڑیاں ہیں، اور آپ کو کلیئرٹی نہیں ہو رہی کہ غروب ہوا کہ نہیں ہوا، تو پھر آپ مشرقی سرخی تک انتظار کریں۔ ادروائز اگر آپ کو غروب ہونے کا اطمینان ہو جائے تو تب بھی وہ کہتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ آپ انتظار کریں۔ اب احتیاط واجب جب بھی آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں تو پھر آپ دیگر مراجع سے رجوع کر سکتے ہیں جب جو اس کی اجازت دیتے ہیں، جیسے آیت اللہ مکارم شیرازی اس کی اجازت دیتے ہیں، مرحوم آیت اللہ سعید الحکیم اس کی اجازت دیتے تھے، آیت اللہ تقی بہجت اس کی اجازت دیتے تھے۔
تو آپ نے اپنے مرجع کے فتوے کے مطابق عمل کرنا، لیکن آپ کا مجتہد اگر یہ کہتا ہے کہ مشرقی سرخی کے زائل ہونے کا آپ کو انتظار کرنا ہے، یا جو علماء پہلے دستے میں بھی ہیں لیکن وہ احتیاط کی بات کرتے ہیں اور آپ بھی احتیاط پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے بھی مشرقی سرخی کے زائل ہونے تک انتظار کرنا آپ پر احتیاط کے مطابق ہو جاتا ہے، اور جو علماء جو لازم سمجھتے ہیں ان کے لیے تو واجب ہے کہ وہ مشرقی سرخی کے زائل ہونے کا انتظار کریں۔ اب جیسے آیت اللہ خامنائی ہیں، ان کے بہت زیادہ مقلدین کی تعداد پاکستان میں زیادہ ہے، تو پاکستان میں جو لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں ان کے لیے مشرقی سرخی تک انتظار کرنا واجب ہے۔ وہ اس سے پہلے افطار نہیں کر سکتے، اس سے پہلے مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہ ہوتا کب ہے مشرقی سرخی؟ ایران میں جو تحقیقات ہوئی ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے اپنی ایک ویڈیو تھی جو کہ اس پر تھی میری، آم، انتہائی سحر پہ تھی، اس میں نے اس کو ان تحقیقات کو کافی تفصیل سے بیان کیا تھا۔ یہاں پر میں مختصراً عرض کر دوں کہ مغرب کے حوالے سے ان اداروں کا کی تحقیق ہے، جس میں انسٹیٹیوٹ آف جیو فزکس، یونیورسٹی آف تہران اور لیوا انسٹیٹیوٹ ہے، ان کی تحقیقات یہ ہیں کہ اس میں عموماً مشرقی سرخی کے زائل ہونے میں عموماً ٹائم لگ جاتا ہے کہ جب سورج کے غائب غروب ہو جانے کے بعد افق میں 4.8 ڈگری تک سورج ڈوب جائے، تب جا کے مشرقی سرخی زائل ہوتی ہے۔ یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد جب سورج افق میں مزید 4.8 ڈگری ڈوب جائے تو اس کے بعد مشرقی سرخی زائل ہوتی ہے۔ اب ایران پاکستان تقریباً ایک ہی خطے میں ہے، جو جس کو کہتے ہیں کہ جو لانگیٹیوڈ اور اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں، تو پاکستان اور ایران ایک ہی اس کے لائن پر ہیں، اس پر تقریباً وہی لمبائی پاکستان اور ایران کی آلموسٹ برابر ہی تقریباً ہوتی ہے، اور میں نے خود بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ اچھا، یہ جو 4.8 ڈگری جب مطلب جب ڈوبتا ہے تو اس میں عموماً 15 سے 19 منٹ لگ جاتے ہیں، 16 منٹ بھی لگ جاتے ہیں۔ ایران کے بعض اداروں کی تحقیق 16 منٹ ہے، اور انسٹیٹیوٹ آف جیو فزکس تہران 19 منٹ تک انتظار کرتا ہے۔ میں نے کراچی میں آبزرو کیا ہے، میں نے خود اس کو بارہا مشاہدہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں ایک اونچی جگہ پر میں گیا، اور اس کے بعد پھر افق میں جہاں پر میرے سامنے کوئی ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو مانے ہو افق کو دیکھنے میں، وہاں پہ میں نے آبزرو کیا تو غروب کے بعد کراچی میں 15 منٹ لگے مشرقی سرخی کے زائل ہونے میں، یعنی کہ غروب کے 15 منٹ بعد آپ کو کراچی میں افطار اور نماز مغرب پڑھنی چاہیے۔ یہ 15 منٹ ملک کے دیگر حصوں میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ عموماً جو جغرافی جانتے ہیں، جغرافیہ سے جو واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب آپ جیسے جیسے اوپر کی طرف جائیں گے، پورے عرض پر نارتھ کی طرف جائیں گے، تو یہ ٹائم بڑھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد میں یہ 16-17 منٹ بعد ہو، اور اسکردو میں جائیں تو اور بھی لیٹ ہو، 18 منٹ لیٹ ہو جائے، لیکن بہرحال کم سے کم 15 منٹ تو لازمی لگتے ہیں۔ لہٰذا آپ اگر ان مراجع کی تقلید کرتے ہیں جو سورج کی ٹکیا کو غائب ہو جانے کو کافی نہیں سمجھتے اور مشرقی سرخی کے زائل ہونے کو واجب سمجھتے ہیں، تو آپ 15 منٹ سے پہلے روزہ افطار نہ کریں۔ یہ جو ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے 10 منٹ کا، اس کی کوئی سائنسی اور شرعی بنیاد نہیں ہے، اس پر عمل نہ کریں خدا را۔ کم سے کم 15 منٹ آپ صبر کریں۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو آپ خود مشاہدہ کر سکتے ہیں، کوئی دیکھنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ خود اونچی جگہ پر جا کر مشرق کی طرف پھیلنے والی سرخی کو آپ دیکھیں کہ وہ کب زائل ہوتی ہے، تو آپ خود درک کر لیں گے کہ اس میں کم سے کم 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو میڈیا پر فقہ جعفریہ کا جو افطار کا ٹائم بتایا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے، نہ انتہائی سحر درست ہے، نہ افطار کا ٹائم درست ہے۔ میں یہاں پر اپنی گزارشات کو تمام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ میری جو گفتگو ہے، میں نے بہت کوشش کی ہے سمیٹنے کی، بہت کوشش کی ہے کہ اس کو مختصر سے مختصر رکھوں۔ امید ہے کہ یہ ساری انفارمیشن آپ کے لیے بہت ہی قیمتی ہوں گی، آپ نے اس ویڈیو سے بہت سیکھا ہوگا،
اور یہ ویڈیو اگر آپ کو مفید لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اپنے جاننے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو یہ پلیز اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔